نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سامعین کرام اور اسلامی مائیں اور بہنیں، پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کا استقبال ہے۔ اسی کے ماتحت میں اس وقت موضوع چل رہا ہے البشریٰ، کہ دنیا کی اس فانی زندگی میں جو حالات اور حوادثات ہے، اس میں اطمینان، راحت اور سکون کیسے حاصل کرے۔ لہذا لگاتار مسئلے سے چلی آ رہی ہے۔ آج کا ایک نیا سبق، نئی بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ دوسروں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ پوری زندگی اگر انسان اس کو گاٹھ مار لے، اگر اس کو یاد رکھ لے تو انشاءاللہ پوری زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کثرت کو نہ دیکھے، مال کی برکت کو دیکھے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اپنے پاس، دوسروں کے پاس، کبھی بھی کسی سے لالچ، توقع اور امیدیں نہ باندھے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے تو انسان کبھی بھی پریشان نہیں رہے گا۔ دیکھیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ سورہ نساء آیت نمبر 32 وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی تم ایسے کسی امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ بعض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات عورتیں اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسائل لے کر آئی تھی، جو مردوں کو کچھ خصوصیات دی گئی ہے اس کے بارے میں سوال کیا، طلب کیا۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ پہلے ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو نعمتیں دی ہے وہ دو قسم کی۔ ایک تو وہبی، یعنی کہ غیر اختیاری، اس نعمت کے ملنے میں آدمی کو، انسان کو کوئی اپنا اختیار نہیں چلتا ہے، محنت سے نہیں حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ انسان کا خود کا انسان ہونا، کسی کا مرد ہونا، کسی کا عورت ہونا، کسی کا کالا پیدا ہونا، کسی کا سید کے خاندان میں پیدا ہونا، کسی کا کچھ کم درجے کے خاندان میں پیدا ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں کہ جو غیر اختیاری ہے، وہ بھی ہے، عطائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسری قسم کی نعمت یہ ہے کہ جو اختیاری ہے، کسبی ہے، جیسے کہ علمی، عملی، اخلاقی کمالات اور فضائل کا حاصل ہونا۔ لہذا اس علیم اور حکیم خبیر رب کریم نے حکمت اور مصلحت کے تقاضے کے اعتبار سے اپنے اپنے بندوں میں سے ان دونوں قسم کی نعمت کو الگ الگ تقسیم کر دیا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر راضی رہے۔ اب دونوں قسم کی ہے، تو پہلی قسم کی جو نعمتیں ہیں، جیسے انسان ہونا، کالا ہونا، حسین ہونا، سعید ہونا، اس بارے میں تو وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کوئی کسی کے بارے میں تمنائیں نہ کرے۔ اور دوسری قسم جو کہ اختیار کے اندر ہے، جیسے علمی، عملی فضائل وغیرہ، تو فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، اس بارے کے اندر اس کے حصول کے لیے تمنا بھی کرے اور اس کے لیے محنت بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ نے مال اور رزق میں تم میں سے بعضوں کو بعض میں فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو روڑ پتی پیدا کیا، کسی کو کروڑ پتی پیدا کیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، سورہ زخرف 32۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی، ان کا مال ہم نے تقسیم کر رکھا ہے، اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت اور فوقیت دے رکھی ہے، کسی کو مالدار، کسی کو غریب، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، کوئی سیٹ صاحب بنے،
کوئی اس کا خادم بنے، کوئی نوکر بنے، کوئی امیر بنے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ سمیٹتے ہیں، پھرتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ کا سماوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، اس کے اندر اس کی حکمت بالغہ ہے، انسانی مصلحتوں کا مقتضی اور انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی اونچ نیچ کی، مال اور سامان میں سب انسان برابر ہو جاوے، تو دنیا کا نظام جو ہے اس کے اندر خلل اور فساد آ جاوے۔ اسی لیے جب سے دنیا آباد ہوئی ہے، کسی دور اور کسی زمانے کے اندر بھی انسانی مال و متاع کے اندر مساوات اور برابری کبھی ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہوا ہے۔ اور اگر کسی نے اس کے اندر اللہ کی اس فیصلے پر ٹانگ اڑانے کی کوشش کی ہے اور حکومتی طور کے اوپر اگر برابری کا دم بھی بھرا ہے، جیسے کہ روس اور سوویت یونین کمیونزم اشتراک ان کی حکومت کی طرف سے لوگوں پر تھوپا گیا تھا، تو ان کی حکومت کا کیا حال ہوا، پوری دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ معارف القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 359۔ معلوم ہوا کہ نظام عالم کی بقا کے واسطے تقسیم معیشت یعنی مالی اعتبار سے اونچ نیچ کی تقسیم ہونا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو مالدار، کسی کو عیالدار، اور آپس میں باہمی احتیاج کا ایسا نظام قائم رکھا ہے کہ ایک دوسرے کو کام آوے، جس کو طلب و رزد کا نظام کہا جاتا ہے۔ یہ آمدنی وغیرہ کا تفاوت اس لیے رکھا تاکہ ایک شخص دوسرے شخص سے کام لے سکے، ورنہ سب کی آمدنی، سب کا مال برابر ہو جاوے تو کوئی کسی کے کام نہ آتا، سب سیٹ صاحب بن جاتے تو مزدوری کون کرتا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے بارے کے اندر کسی کو بھی کسی دوسرے کے اوپر ایسی تمنا کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کو دیکھ کر کے جلے، یہ انسان کے لیے ہرگز صحیح نہیں ہے۔ وہ مال، وہ چیزیں، وہ نعمتیں تو حاصل نہیں ہوگی، لیکن دوسروں کو دیکھ کر ہمیشہ اپنا آرام، اپنا چین اور سکون بھی برباد کر دے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور ہرگز آپ ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جس سے ہم نے کفار کے مختلف جماعتوں کو ان کی آزمائش کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے مال دے رکھا ہے، وہ محض دنیاوی زندگی کی زیب و زینت اور رونق ہے، اور آپ کے رب کا عطیہ بہت ہی زیادہ بہتر اور دیرپا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، آپ نہ ان کے اعراض کی طرف التفات کرے، نہ ان کے اعراض کی طرف۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے، یعنی کفار کے آپ کے اعراض کرنے، پہلو تہی کرنے کی طرف سے بھی کوئی التفات نہ کرے، اور ان کے سامان جو ہے ان کی طرف بھی التفات نہ کرے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کے بعد اب 2 حدیثیں۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 407، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ۔ تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے کم ہے، یعنی جن کے پاس دنیا کی مال و دولت اور دنیا کا ساز و سامان اتنا نہیں ہے جتنا تمہارے پاس ہے، تم ان کی طرف دیکھو، اور ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو مال اور دولت میں، ساز و سامان کے اعتبار سے تم سے زیادہ اور مالدار ہے۔ اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں اللہ کی نعمت کی بے وقتی اور ناقدری پیدا ہوگی، ناشکری پیدا ہوگی۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے، یہی ہوگا۔ اس لیے کہ اگر تم اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھتے رہو گے، پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی نگاہ سے دیکھو گے، تمہارے دل میں اس کی بے وقتی پیدا ہوگی، اور تم ہمیشہ بہت کچھ مال ہونے کے باوجود بھی پریشان ہی رہو گے۔ حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے دادا سے، کہ من کانت فیہ خصلتان من کانت فیہ کتب اللہ شاکرا صابرا، من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ، ونظر فی دنیاہ الی من هو دونہ فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ کتب اللہ شاکرا صابرا، ومن نظر فی دینہ الی من هو دونہ ونظر فی دنیاہ الی من هو فوقہ فاسف علی ما فاتہ منہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا، رواہ ترمذی۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص میں 2 مبارک عادت، 2 خصلتیں ہو، اللہ تعالیٰ ان کو شاکرین اور صابرین میں لکھیں گے۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کی یہ عادت ہو کہ وہ دین کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر نظر رکھے جو دین میں ان سے فوقیت اور بالاتر اونچے ہے، اور زیادہ عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ان کی پیروی اختیار کرے، اور دنیا کے معاملے میں ان غریب اور مسکین اور خستہ حال بندوں پر نظر کرے جو دنیاوی حیثیت سے ان سے بھی کمتر ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ان بندوں سے زیادہ دنیا کی نعمتیں ان کو دے رکھی ہے، تو ایسا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ صابر اور شاکر لکھا جائے گا۔ اور جس کا یہ حال ہو کہ وہ دین کے بارے میں تو ہمیشہ اپنے سے ادنا درجے کے لوگوں کو دیکھے، دنیا کے بارے میں اپنے سے بالا تر لوگوں کو دیکھے، جو مالدار ہے، جو دنیاوی نعمتیں اس کو نہیں ملی ہے، اس کے نہ ملنے پر افسوس اور رنج کرے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ وہ شاکر لکھا جائے گا نہ صابر لکھا جائے گا۔ ترمذی شریف۔ اب حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف الحدیث میں تشریح فرماتے ہیں کہ شکر اور صبر ایمان اور تعلق باللہ کے دو ایسے رخ ہے کہ جس بندے میں یہ دونوں جمع ہو جاوے تو ان کو گویا ایمان کا کمال نصیب ہو جاتا ہے، دین کی دولت بھرپور مل گئی، اس کی تدبیر، اس کا معیار اس حدیث میں معلوم ہوا۔ بندہ اپنے کو اس بات کا عادی بنا لے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اللہ کے ان اچھے بندوں پر نظر رکھا کرے جن کا مقام دین میں یعنی ایمان، اعمال، اخلاص، عبادت میں اپنے سے اونچا ہے، ان کی پیروی کرتا رہے، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اللہ کے ان خستہ حال، مبتلا مصیبتوں کو، جو پریشان اور بیماریوں کے اندر ہے، ان پر نظر رکھے، جو دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے والے ہیں، ان کے مقابلے میں دنیاوی راحت اور عافیت کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دی گئی ہے، اس کو محض اللہ کا فضل سمجھ کر اپنے اس محسن مالک کا شکر ادا کرتا رہے۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت و عافیت نصیب فرماوے، نصیحت المسلمین صفحہ نمبر 383 پر فرماتے ہیں: وَاعْلَمْ أَنَّ أَرْوَحَ النَّاسِ أَبْدَانًا وَأَقَلَّهُمْ هَمًّا أَهْلُ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، جان لو لوگوں میں سب سے زیادہ بدنی راحت جسم کے راحت میں، اور حزن و غم اور رنج اور ملال کے اعتبار سے سب سے کم وہ لوگ ہیں جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ مال کے بڑھانے میں رال ٹپکاتے نہیں ہیں۔ محمد ابن واسع تابعی بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے حضرت، تو محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تجھے دنیا اور آخرت کا بادشاہ بننے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ تو فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، کبھی بھی کسی کے مال کی طرف نہ تو ہمیشہ بڑھانے کی فکر کرو اور نہ کسی دوسرے کے مال کی طرف رال ٹپکاؤ۔ یہ توقع، یہ امیدیں بیجا اپنے مال بڑھانے کی فکر ایسی چیز ہے کہ بہت ساری نعمتوں کے موجود ہونے کے باوجود ہمیشہ انسان ناشکری کے گیت گاتا رہتا ہے، اور نعمتوں کے ہونے کے باوجود پریشان رہتا ہے، نیند نہیں آتی۔ دیکھیے بہت ہی اچھا ملفوظ معارف مسیح الامت 162 صفحہ پر ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد حسین صاحب مفتاحی اس کو بار بار سنایا کرتے ہیں، مانگرول والے۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شیخ اور مرشد حکیم الامت مولانا تھانوی نے سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین میں سے فرمایا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کس نے کس کو کہا؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین یعنی کہ جس وقت کے اندر جو ان کے بڑے بڑے اکابرین تھے ان تمام کے تمام کو عرض کیا حضرت ضرور ارشاد فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی۔ کچھ دیر بعد پھر فرمایا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو مریدین اور معتقدین نے عرض کیا حضرت ضرور ارشاد فرما دیجیے، ہم تو منتظر ہے۔ تو حضرت نے پھر سکوت اختیار فرمایا، خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا حضرت گنگوہی نے، اچھا تو کیا میں کہہ ہی دوں؟ تو مریدوں نے کہا حضرت طبیعت اب تو بالکل بے چین ہو چکی ہے، ضرور ارشاد فرما دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کبھی بھی کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی امید اور توقع مت رکھنا، لالچ مت رکھنا۔
پھر خاموش ہونے کے بعد فرمایا اور مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھنا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ مولانا تقی کے بھی شیخ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے بھی امید نہ رکھے، باپ اپنی اولاد سے بھی امید نہ رکھے، استاد اپنے شاگردوں سے بھی امید نہ رکھے۔ جب یہ پلے باندھ لے گا، عمل کرے گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر شوہر کو بیوی کی طرف سے، باپ کو اولاد کی طرف سے، استاد کو شاگرد کی طرف سے کچھ خیر ملے گی، نفع ملے گا، فائدہ ملے گا، خدمت ملے گی، تو اس کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ کچھ توقع اور امید نہیں تھی اور مجھے فائدہ ملا، علمی، عملی، جو بھی خدمت کا۔ لیکن اگر توقع رکھے گا، لالچ اور امید رکھے گا، اور پھر اگر اس کو وہ چیز نہیں ملے گی تو پھر اس کو بے چینی ہوگی، غم ہوگا، اور دوسروں کو کہے گا یہ ایسا ہے، میں نے ایسا احسان کیا، مجھ سے ایسی توقع اور امید تھی لیکن اس کی طرف سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس صورت کے اندر خواہ مخواہ کا زندگی اجیرن بن جائے گی اور دشمنی پیدا ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں راحت سے رہنے کا ایک نسخہ ہے، ایک تعویذ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو لکھ لیجئے کہ مخلوقات سے توقعات کم کر دو، ختم کر دو۔ مخلوقات سے توقعات، امیدیں ختم کر دو، یہ دنیا میں راحت سے رہنے کی چابی ہے۔ مخلوقات سے توقعات کم کرنے کے بعد اگر اس کی طرف سے کوئی اچھائی ملے گی تو وہ خلاف توقع ملے گی، اس کے نتیجے میں خوشی بہت ہوگی، کیونکہ خلاف توقع ملی ہے۔ اگر مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے گی تو پھر رنج زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اچھائی کی توقع تھی ہی نہیں، تکلیف ہی کی توقع تھی، وہ تکلیف توقع کے مطابق ہی ملی، اس لیے صدمہ رنج نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دکھی پہنچاتی ہے۔ اگر کبھی خوشی اور فائدہ حاصل ہو جائے تو سمجھ لو یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور اگر دکھ آوے تو سمجھ لو کہ یہ تو آنا ہی تھا، اس لیے اس پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بالکل 100% درست ہے۔ اگر ہم اس بات کو پلے باندھ لے، اس پر عمل کر لے، تو پھر سارے شک و شکایتیں ختم ہو جائے گی، انسان راحت میں رہے گا، اس لیے کہ شک و شکایتیں توقعات کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔ جو توقع رکھنی ہو اللہ سے رکھو، مخلوقات سے توقع نہ رکھنا، ان سے توقع رکھنا چھوڑ دو، انشاءاللہ راحت اور آرام میں رہو گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام پریشانیوں کی اصل یہی ہے کہ انسان اپنے لیے بعض احوال اور کیفیت وغیرہ تجویز کر لیتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے، ایسی فیکٹری ہونی چاہیے، ایسی گاڑی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور کوئی آدمی آدمی سے دوسرے سے تعلقات قائم کرتا ہے کہ میرا لڑکا بڑا ہوگا، ہوشیار ہوگا، تو اس کی لڑکی ہے، میں اسے رشتہ کروں گا، منگنی کروں گا، اس کو دل میں چھپائے رکھتا ہے 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 1 سال۔ پھر اس وقت جب وہ منگنی رشتہ ڈالتا ہے تو اس وقت وہ لوگ سامنے والے انکار کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، غم پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو شکایت کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اس نے ایک بے جا تمنا اور لالچ رکھی۔ اگر انسان تمنا نہ رکھے تو پھر کوئی کسی قسم کی اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس واسطے کا تجویز کرنے والا گویا کہ اس ذات پہ مقدس پر حکومت کرنا چاہتا ہے جو اس کے قبضے میں نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ میں جو سوچوں، میں جیسی توقع اور امید رکھوں ایسا ہونا چاہیے، اور نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ اللہ پر شکوہ شکایت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی۔ اس لیے انسان کو جس قدر دنیا کے اندر راحت حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ایک چابی اور تعویذ ہے کہ دنیا کے اندر راحت حاصل کرنے کا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اسباب کو، دنیا کو مختصر کر لے وے۔ جس قدر دنیا کے اسباب، دنیا کی راحتیں مختصر ہوگی وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، اور دنیا کا طلب کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ ہر وقت حل میں مزید بڑھانے کی فکر میں رہے گا، 2 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 10، تو جس وقت بھی رہے گا، جس اسٹیم پر بھی کھڑا رہے گا، وہ آگے کی تمنا کرتا ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی راحت اور سکون نہیں ملے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں ساری پریشانیوں کا مدار یہی تجویز ہے کہ انسان اپنے لیے یا اپنے متعلق کے لیے ایک خیالی پلاؤ پکا لیتا ہے، مثلاً یہ کہ لڑکا زندہ رہے، تعلیم یافتہ ہو، اس کو مجھ کو اس کے بعد اس کی تنخواہ ملے گی، ہمارا پگار آئے گا، پھر وہ ہماری خدمت کرے گا، اسی طرح یہ مال ہمارے پاس رہے گا، اس کی فیکٹری بنے گی، دکانیں بنیں گی، یہ سیک چلی کی طرح ہر طرح سے سوچتا رہتا ہے، منصوبے بنا رہتا ہے۔ اگر پہلے سے کوئی تجویز نہ ہو، منصوبہ نہ ہو تو پریشانی کبھی پاس نہیں آئے گی۔ اس لیے اہل اللہ سب سے زیادہ آرام اور راحت میں ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور ایسے سیک چلی
بدلے کی طرح خام و خواہ کی امید اور پلاؤ نہیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حقیقت کے اندر قناعت نصیب فرماوے اور خام و خواہ کی لمبی لمبی امیدوں کے بچنے سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہ مجلس دوسری 2 دن بھی چلے گی، بہت کام کی باتیں ہیں۔